بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشتے اور کھانے کے بعد کی سنتیں۔ نمبر 1، برتن کو صاف کرنا۔ جس برتن میں، جس پلیٹ یا پیالے میں کھانا کھایا ہے اس کو صاف کر لینا، یہ سنت ہے، اس میں چھوڑنا نہیں چاہیے کچھ بھی۔ نمبر 2، انگلیاں چاٹنا، تاکہ انگلیوں پر جو کچھ بھی سالن یا چاول وغیرہ لگے ہوئے ہوں وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ بھی پیٹ میں جائے۔ تو انگلیاں چاٹنا یہ بھی سنت ہے، اور انگلیاں چاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹی جائے، پھر شہادت والی انگلی چاٹی جائے، اور پھر انگوٹھا چاٹا جائے۔ عام طور پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، انگوٹھے سے، شہادت کی انگلی سے اور بیچ کی انگلی سے۔ اس لیے ان 3 انگلیوں کو صحیح کھانا چاہیے اور بعد میں ان کو چاٹنا چاہیے، اور چاٹنے کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور پھر بعد میں انگوٹھا۔ اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، یہاں دھیان رکھیں، اطعمنا عین پہ بھی زبر ہے اور میم پہ بھی زبر ہے۔ بہت سے لوگ اس کو اطعمنا پڑھ دیتے ہیں، میم پہ جو ہے سکون پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ حدیث، یہ دعا ترمذی شریف کے اندر آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 3457۔ اس کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اور تمام شکریہ اللہ ہی کا ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ اس کے بعد جو ہے دسترخوان اٹھانا چاہیے، اور دسترخوان اٹھانے میں سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھائیں پھر بعد میں خود اٹھیں۔ لہٰذا جب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے دسترخوان سے نہ اٹھے۔ تو دسترخوان اٹھایا جائے پہلے، بعد میں خود اٹھیں۔ اور دسترخوان اٹھانے کی دعا الگ ہے، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر ہے 3456۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں، تمام شکریہ اللہ ہی کا ہے، بہت زیادہ تعریفیں، پاکیزہ تعریفیں اور بابرکت تعریفیں، یعنی سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد غیر مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، کہ اے ہمارے رب، ہم یہ جو دسترخوان اس وقت اٹھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہے ہوں اور ہم کو اب اس کی ضرورت نہ ہو، نہیں، بلکہ ہم کو اس کی پھر بھی ضرورت ہے۔ دوپہر میں کھایا ہے تو شام کی ضرورت ہے، شام کو کھایا تو صبح کو پھر ضرورت پڑے گی۔ تو ہم اس دسترخوان کو اس طرح نہیں اٹھا رہے کہ گویا کہ اب ہمیں زندگی بھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ ہمیں بار بار ضرورت پڑے گی اور بار بار آپ ہمیں یہ سعادت اور یہ نعمت جو ہے عطا فرمانا، اپنے رزق سے ہم کو نوازنا۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6 پر کلی کرنا سنت ہے، اور نمبر 7 دانتوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہو تو اس کو نکالنا، خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 5-6 سنتیں ہیں، خاص اہم، ان کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کھانا اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ سنتوں کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں نور اور برکت داخل ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔